वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादिल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हमारा। मैं माजूद चाहता हूँ कि कुछ आज सिस्टम में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से साउंड जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन अभी नेट में कुछ अभी मेरे मोबाइल पे तो ठीक आ रहा है। अगर अभी ठीक है तो मुझे बताइए आप साउंड अगर आप अभी ठीक है तो मुझे बताइए आप साउंड मेरे मोबाइल पे तो खैर ठीक अभी आ रहा है। एनीवे मेरे ख्याल उसमें कुछ यूट्यूब में कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये सॉन्ग जो है उसमें में मुश्किल पेश आई। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम की जान बढ़ते हैं और जो वक्त है वो हम खुदा उनके पाक कलाम को देते हैं। मैं माजूद हूँ कि आज मैं ज़्यादा गीत जो है वो प्ले नहीं कर पाऊंगा, तो हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को देखते हैं। अगर अभी साउंड ठीक है तो प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि और थैंक यू वेरी मच सोहेल साहब, खुदा आपको बरकत दे। हमारे साथ है जी अयाज गुल साहब, हम उन्हें वेलकम कहते हैं मलेशिया से, और अरुण साहब हमारे साथ हैं, मेरी बहन सुरैया विंसेंट हमारे साथ हैं, और बहन एल्डरबीनस रखा हमारे साथ हैं जी, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। बहन स्वीटा जो हमारे साथ हैं बेडफोर्ड से, और इन तमाम बहन भाइयों को हम खुशामदीद कहते हैं। रुसेल साहब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और अरुण साहब आपके मैं शुक्रगुजार हूँ, तो थैंक यू। आइए खुदा के पाक कलाम की जाने बढ़ते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान का 7 बाब 11 से 17 है। मुझे खुशी होती है कि आप अपनी मौजूदगी का एहसास जो है मुझे दिलाते हैं, और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। आज कुछ हीटिंग जो है मेरे स्टूडियो में कुछ ज्यादा ही है, और मैंने अभी हीटिंग बंद तो की है, लेकिन गर्मी जो थोड़ी सी तो लाइव प्रोग्राम की ये बड़ी मुश्किल होती है। खुदा के जिंदा पाक कलाम को देखते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 7 बाब 11 से 16 आयात। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 7 वर्स 11 to 17। खुदा उनका खूबसूरत पाक कलाम खोलिए। यूं मरकूम है, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया, और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और वो बेवा थी, और शहर के वो 13 लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदाओं को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ, और उठाने वाले खड़े हो गए, और उससे कहा जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया, और सब पर दहशत छा गई, और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदोनवा में फैल गई। खुदावन के जिंदा सूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। बहरबर के मालिक जिंदा पाक खुदा, तू जो हमारा खालिक है, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से तमाम कायनात को बनाया, और तूने इंसान को अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाया। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदा है। ऐ कदूस जिंदा पाक खुदा, तू जो कदीमुल आयाम है, लश्करों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हर रोज हमें ये तौफीक बख्शता है, हिम्मत और ताकत बख्शता है, अकल, दानिश और हिकमत बख्शता है, कि हम तेरी मोहब्बत को जान सकें, तेरे पास आ सकें। तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तेरे मुंह की बातें सुनने के लिए फराहम हुए हैं। ऐ पाक खुदा, वो हमें बड़ी अकल दे, दानिश दे, हिकमत दे, ताकि तेरे मुंह की बातों को जान सकें और इन पर अमल कर सकें। बड़ी बरकत देना, यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन।
عزیزو، آج ہم اپنے سلسلے کو، بائبل اسٹڈی کو جاری رکھتے ہوئے ہم جیسے پچھلے دنوں یہ سیکھ رہے تھے کہ جو کلیسیا ہے، جو چرچ ہے، اس کی اس 21 سینچری میں کیا رسپانسبلٹی ہے۔ کل ہم نے بڑی خوبصورت اسٹڈی کو جاری کیا اور ہم نے اس پر غور و خوض کیا خدا کے پاک کلام پر، اور میں شکر گزار ہوں اقبال کا اور میں ڈولی کا، جنہوں نے ایمان کے حوالے سے ہمیں تعلیم دی۔ آج ہم اپنی سیریز کو، اپنی ساری اسٹڈی کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کلیسیا جو ہے، جو خداوند کے لوگ ہیں، وہ کیسے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو دنیا میں دکھ پا رہے ہیں، مصیبت اٹھا رہے ہیں۔ There's a lot of suffering in this world. Physical, mental, and emotional pain. You can see that in this world. How we can support these people, those who are suffering physically, mentally, emotionally. کیسے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ Compassion, رحم، ترس. This is one of the attribute of God. It's a part of his characteristic. خدا نے جب ہمیں اپنی صورت و شبیہ پر بنایا تو اس نے یہ خوبیاں ہمارے اندر رکھی ہیں۔ تو جب ہم کمپیشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم ترس کی بات کرتے ہیں، رحم کی بات کرتے ہیں، so we need to understand that this is something we are sharing with other people, and the source of that compassion is God himself. خدا جو ہے وہ اس ترس کا منبع ہے۔ جو کچھ خداوند نے میرے ساتھ کیا، اپنے رحم کو ہمارے ساتھ بانٹا، ترس ہمارے اندر رکھا، بھلائی، نیکی، اس کو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ کمپیشن کیا ہے؟ ترس کیا ہے؟ اگرچہ یہ انگلش کا لفظ ہے جس کی ایٹمالوجی جو ہے وہ لیٹن، جو لاطینی زبان ہے وہ ہے، اور کمپیشیو جو لفظ ہے، اس کی جو روٹ ہے کمپیٹی۔ کمپیٹی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے سفرنگ ود، دوسروں کے ساتھ دکھ اور تکلیف بانٹنا، ان جیسے ہو جانا۔ اور انکارنیشن جو ہے، تجسم جو ہے، وہ اس کی خوبصورت تصویر ہے۔ خداوند ہم جیسا ہو گیا، اس نے انسانی صورت اختیار کی، ہمارے دکھوں کو، ہماری مصیبتوں کو خداوند نے ہمارے ساتھ بانٹا، وہ انسان بن گیا۔ اس میں اس کی جو تین، جو اس میں چار اہم باتیں جو ہیں وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ ان کے دکھ اور تکلیف میں شامل ہوتے ہیں، اس میں جب تک ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر ترس نہیں ہے، رحم نہیں ہے، پیشنس، صبر بڑا ضروری ہے اس کے لیے، اور وزڈم چاہیے، عقل چاہیے، دانش چاہیے، حکمت چاہیے خداوند سے، مہربانی، یہ بھی خداوند کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، اور پھر تکلیف سہنا، اس تکلیف میں سے جب ہم گزرتے ہیں اس کو برداشت کرنا۔ اس کے لیے تین جو فیسٹس ہیں، تین جو خاص پوائنٹ ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں۔ جب ہم ترس کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات جو اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے توجہ اپنی اس طرف مائل کرنا، نوٹس کرنا، دوسروں کی تکلیف کا، دوسروں کے دکھ کا احساس کرنا۔ اف یو ڈونٹ نوٹس، اگر آپ اس چیز کا نوٹس نہیں لیتے، دھیان نہیں کرتے، تو آپ کسی پر ترس کیسے کھائیں گے؟ دوسری جو بات ہے فیلنگ، آپ محسوس کریں، not only to realize but you need to feel that اگر میں اس مشکل میں ہوتا، if I'll be in that trouble, what will happen to me؟ اور بہت دفعہ جب ہم نوٹس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن رسپونڈ نہیں کرتے۔ رسپونڈنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ سو دس از اے تھرڈ فیسٹ۔ تیسرا جو اس کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسپونڈ کریں، پریکٹیکلی آپ دوسروں کی مدد کریں۔ اس کے لیے
ہم ایک اور واقعہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم تین جو اس کے اور جو پہلو ان پر غور کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب 25 سے 37 آیت. وقت کی کمی کے باعث میں اس وید کو تلاوت نہیں کروں گا، کیونکہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں. بڑی مشہور یہ پیرابل ہے. not only the Christian but non-Christian also well aware about this parable. نیک سامری کی کہانی. میں اس کی سمری جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو شاید واقف نہیں ہے ان کے لیے میں اس کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نچوڑ جو ہے اس کا پیش کرتا ہوں. کہ ایک شخص جو ہے وہ جا رہا تھا اور پہاڑوں میں سے وہ جا رہا تھا. خدا ان کے پاک کلام میں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیرابل اس کو خدا سکھانے کے لیے لوگوں کو وہ پیش کرتے. اور ایسے واقعات روزمرہ زندگی میں ہوتے بھی ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بات سے ایسا کوئی واقعہ ہے جس کو ہم کبھی ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ایسے واقعات روزمرہ زندگی میں ہمیں پیش آتے ہیں. تو ہم لوکا کے انجیلی بیان میں اس کے 10 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. Someone was traveling from Jerusalem to Jericho. There are mountains, it's very dangerous. اور وہاں پر جو ڈاکو ہوتے تھے وہ چھپے رہتے تھے. اور یہ شخص جو ہے یہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، اور اتفاقاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو چور اور ڈاکو تھے انہوں نے اس کو لوٹا اور اس پر منہ چھوڑ کر وہ چلے گئے. While he was laying there, wounded person, he was there. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ایک پریسٹ ہے، جو کاہن ہے، وہ وہاں سے گزرتا ہے اور وہ دیکھ کر چلا جاتا ہے. پھر ایک لیوائٹ جو کہ ہیکل میں خدمت کرنے والا تھا وہ وہاں سے گزرتا ہے اور وہ بھی اس کو اگنور کر کے چلا جاتا ہے. پھر ایک سامری آتا ہے، سفر کرتے کرتے وہ بھی وہاں سے گزرتا ہے. تو وہ جب اس زخمی شخص کو دیکھتا ہے تو اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے جانور پر وہ لاتا ہے اور اس کو لے کر جاتا ہے سرائے میں، اور اس کے لیے پیسے دیتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پھر بھی آ کر اور بھی دے دوں گا. تو اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ ایک جو میں نے تین جو آپ کو پوائنٹ بتایا، نوٹس کرنا اور پھر اس کو محسوس کرنا اور پھر ریسپونڈ کرنا. اب یہ جو دو لوگ تھے، کاہن اور لاوی، یہ کہہ سکتے ہیں اگر عدالت ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں جناب ہم نے تو اس کو نہیں مارا تھا، ہم نے تو اس کے پیسے نہیں لیے تھے، ہم نے اس کو نہیں لوٹا تھا. وائی یو آر بلیمنگ اس؟ آپ ہم پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ آپ ہمیں کیوں معارض الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ لیکن اگر ہم دیکھیں they failed to show the true compassion to that wounded person. وہ ترس انہوں نے نہیں کھایا اس زخمی شخص پر جس کو سامری نے، ہم نے دیکھتے ہیں اس نے اس کو اٹھایا، اس پر ترس کھایا. So they failed to show the true compassion. That was their crime. انہوں نے جو ان پر کرنا واجب تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے ترس نہیں کھایا. میں نے ایک سٹوری جب میں اسکول میں تھا اس سٹوری کو پڑھا اور اس نے میری زندگی کو بڑا اثر کیا. ایک جو ڈاکٹر تھا وہ جا رہا تھا تو اچانک شام کا ٹائم تھا اور اس نے ایک لڑکے کو ہٹ کیا اور وہ لڑکا جو ہے وہ زخمی حالت میں وہاں تھا اور وہ ڈاکٹر ڈر کے مارے اس نے جلدی سے وہاں سے وہ بھاگا اور اس نے اس کو نہیں اٹھایا. جب وہ اپنے گھر پہنچا اس کو ہاسپٹل سے کال آئی کہ دیر از ایمرجنسی، آپ جلدی سے آپ ہاسپٹل آ جائیں واپس. تو وہ فوراً دیٹ واز ہز جاب، ہی ریسپونڈیڈ، ہی وینٹ بیک ٹو ہاسپٹل. اور جب وہاں پر پہنچا تو جب وہ وہاں پر تھا ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں تو اس نے دیکھا کہ جو زخمی لڑکا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا. اور جو وہاں پر سٹاف تھا انہوں نے بتایا کہ اگر اس کو تھوڑی دیر پہلے لے آتے، وقت پر لے آتے تو یہ بچ جاتا، ابھی یہ نہیں بچ سکا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس ڈاکٹر نے ترس نہیں کھایا، اس نے اس اپنے بیٹے کو ہاسپٹل نہیں پہنچایا کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا بیٹا ہے. اس نے اگنور کیا. He escaped from there and his own son died on the spot. بہنوں بھائیوں، یہی
प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे की कि जहां पर हमें तर्ज खाना होता है हम नहीं खाते। तो दर हकीकत हम दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर तर्ज नहीं खा रहे होते। उसने नोटिस भी किया कि एक्सीडेंट हो गया है। इस जो काहिन था, लावी था, इन्होंने नोटिस किया कि जख्मी शख्स पड़ा है। उन्होंने महसूस भी किया कि यार जख्मी है, शायद वो सोचते जा रहे हो पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। लावी सोच रहा था कि मेरी, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी इसकी इंटरप्रिटेशन में जाऊं तो ये एक सिलसिला होता था जिसमें लावी या काहिन होते थे, तो उनको ये मौका मिलता था कि वो हैकल में खिदमत करें। तो शायद उनको 6 महीने इंतजार करना पड़ता, साल करना पड़ता। लावी सोचा था कि मैंने तो बड़ी बात, मैंने आज हैकल में जाकर खिदमत करनी है। काहिन ये सोचा था कि तहारत है, अगर मैं मुर्दे को छू लूंगा तो मैं नापाक हो जाऊंगा। तो तहारत के जो प्योरिफिकेशन के जो इशू थे उनकी वजह से उसने उसको नहीं देखा कि मरा ना हो। उसने देखना भी गवारा नहीं किया कि मरा या जिंदा है, जख्मी पड़ा हुआ है, क्या है इसको। यही हालत है हमारी, हम नोटिस नहीं करते। शायद नोटिस करते हैं, फील भी करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते। कंपैशन, तर्स, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये खुदा का एक एट्रीब्यूट है। सो लेट्स सी हाउ गॉड शोड हिज कंपैशन। खुदावन कैसे अपने रहम को, जरा खुदा की जो रहम दिली है उसको हम जरा जहन में लाएं। बनी इसराइल जो कि मुल्क मिस्र में थे और दुख में थे, तकलीफ में थे, खुदावन कहता है कि मैंने उनका कराहना जो है सुना है, और मूसा को कहता है कि तू जा और उनको मखलसी और रिहाई दे। हम खुदावन के तर्ज के बारे में जरा थोड़ा सा बिब्लिकल जो हम इसको थोड़ा सा देखें कि बाइबल हमें क्या कहती है कि खुदावन जो है वो कैसा है, खुदावन जो है वो कैसे तर्ज खाता है। ज़बूर 103 को हम देखेंगे, ज़बूर 103 उसकी 13 आज को हम देखेंगे। साम 113, बहुत सारी आयात हैं जिनके में हम खुदावन के जो रहम के बारे में देखते हैं। तो मैं जरूर उन आयात को आपके साथ बांटूंगा ताकि पहले हम इस बारे में तय करें कि खुदा जो है वो रहम करने वाला है, वो तर्ज खाता है। और ज़बूर 103 की तरह, जैसे बाप अपने बेटों पर तर्ज खाता है वैसे ही खुदावन पर जो से डरते हैं तर्ज खाता है। तो खुदावन जो है वो, उसमें हम अबूबियत को जब देखते हैं कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है। मैं बहुत दफा ये बात कहता हूँ कि अगर आप इस बात को महसूस करें, हम जानते हैं सब जो पेरेंट्स हैं कि हमें खुद अगर तकलीफ हो, अगर टेम्परेचर हो, कोई दर्द हो, तो हम उसको बियर कर लेते हैं और हम शायद आराम करें, सो जाएं। लेकिन अगर बेटा या बेटी तकलीफ में हो, दैट्स अनबियरेबल, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बिकॉज देयर इज अ लव इनसाइड ऑफ अस, हम इस बात को महसूस करते हैं कि नहीं, मैंने अपने बच्चे की मदद करनी है। हमें नींद नहीं आती अगर हमारा बच्चा या बेटा या बेटी जो है वो बीमार हो। तो खुदावन का प्यार और खुदावन की मोहब्बत ऐसी है, वो हम पर तरस खाता है। तो खुदावन जो है वो उसने हम पर तरस खाया है। और हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम को, मेरे साथ देखिए ज़बूर 54 उसकी उसको देखेंगे हम, उसकी दूसरी आयत। आए खुदा मेरी दुआ सुन और मेरे मुंह की बातों पर कान लगा। क्यों दाऊद ये कहता है, आए खुदा मेरी दुआ को सुन और मेरी बातों पर, क्योंकि उसको पता है कि खुदा जो है वो मेहरबान है, खुदा तरस खाता है। और ज़बूर 51 जो कि मेरा बड़ा फेवरेट ज़बूर है, उसमें ज़बूर में से कहता है, आए खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं बेटा। खुदा उनको वो उसकी मेहरबानी, उसका रहम जो है वो याद है, इसलिए कहता है खुदा मेरी दुआ को सुन। और खुदावन जो है वो हमारी इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बनी इसराइल की, कि वो दुख में थे, तकलीफ में थे, खुदावन ने उनकी जो इल्तिजा थी, जो कराना था, खुदावन ने सुना। और यकीनन खुदावन जो है वो हमारी दुआओं को सुनता है क्योंकि वो रहम से भरा है। मेरे साथ देखिए खुदावन के पाक कलाम को, खुरूज उसका 33 बाब और उसकी 19 आयत। एक्सोडस चैप्टर 33 और वर्स हम देखेंगे। खुदावन के पाक कलाम को देखिए, 19 आयत, खुरूज उसका 33 बाब और उसकी 19 आयत। उससे कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा
और तेरे ही सामने खुदा के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। That was a declaration. That was a promise of God with Moses. खुदा उनसे कहता है कि जिस पर मैं रहम करना चाहूं उस पर रहम करूंगा। खुदावन मेहरबान है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। और बहुत सारी आयात हैं, ज़बूर 119 उसकी वर्स 77 और ज़बूर 86 वर्स 15, इनमें हम खुदावन की मेहरबानी को, खुदावन के रहम को, खुदावन के तर्स को हम देखते हैं। अब जी जरा थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। जब हम कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदा है, तो वी शुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज, कैरेक्टर ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो तमाम जो अलूहियत की मामूरी है वो उसमें सुकूनत करती है। वो अनदेखे खुदा की सूरत है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, यीशु के अंदर वो तमाम रहमदिली, वो तमाम तरस जो है उसको हम देखते हैं। इब्रानियों के खत में हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि ऐसा हमारा जो सरदार काहिन नहीं है जो हमारी मुसीबतों में हमारा मददगार ना हो। देखिए खुदा उनके पाक कलाम को, इब्रानियों उसका 4 बाब, उसका मुसन्निफ बड़े खूबसूरती से खुदा के बारे में, क्योंकि वो हमारा सरदार काहिन, उसके बारे में बताता है। इब्रानियों उसका 4 बाब 14 से, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 14। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि सब बातों हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें, जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। तो हमारा सरदार काहिन जो है, हमारा यीशु जो है, जो चीफ प्रीस्ट है, वो हम पर रहम करता है, वो हम पर तरस खाता है। और वो कैसा सरदार काहिन नहीं है जो हमारी तकलीफों में हमारा हमदर्द ना हो। हमने अभी जो विद तिलावत किया खुदा उनके पाक कलाम में से, हम देखते हैं कि एक बेवा है और उसका एक ही बेटा है, वो मर गया, और खुदा यीशु मसीह जा रहे थे और शागिर्द उसके हमरा थे, बहुत सारे लोग उसके हमरा थे। तो जब वो उस मुर्दा को लिए जाते थे, खुदावन ने देखा कि ये औरत जो है ये बेवा है और इसका एक ही बेटा था और वो मर गया है। लिखा खुदा उनको उस पर तरस आया, खुदा उनको उस पर तरस आया। खुदावन का तरस जो है उसको हम बारहा देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ खुदावन के पीछे हो रही थी और कलाम सुनना चाहते थे। खुदावन ने पर निगाह की, खुदा उनको तरस आया और खुदा ने कहा कि इनको खाने के लिए कुछ दो। सो यू कैन सी द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, यू कैन सी द कंसर्न ऑफ अवर गॉड, ही इज ऑलवेज कंसर्न विद अस। उसको हमारी फिक्र है। और खुदावन ने लिखा है कि उस जो मुर्दा था उसको जिंदा किया, खुदावन ने भूखों को खाना खिलाया, खुदावन ने कोड़ियों को शिफा दी। मेरे साथ चंद एक हवाला जहां जो है हमको आप देखिए, मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 34 आयत को मैं आपके लिए करूंगा। मार्क चैप्टर 6 वर्स 34। उससे उतरकर बड़ी भीड़ देखी, उससे उन पर तरस आया, क्योंकि उन भेड़ों की मानद था जिनका चरवाहा ना हो। वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। तो लोग जो थे वो खुदा के पीछे आते थे, उनको कलाम सुनाते थे। तो खुदावंद जो है जब लोगों को देखते कि ये मार्जिनलाइज हैं, पुअर हैं, हंग्री हैं, और खुदावंद को उन पर तरस आता था। खुदावंद उनसे प्यार करते थे। अब जरा हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर बढ़ते हैं, और जैसे कि हमने खुदा को देखा, खुदावंद जो है रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हमने खुदावंद की मोहब्बत को देखा कि वो किस तरीके से जो है वो मोहब्बत करते और लोगों पर जो है वो तरस खाते। तो बहुत सारे हवाला जात हैं खुदा के पाक कलाम में जिनको हम बुनियाद बनाकर इस बात को देख सकते हैं कि खुदावंद जो है वो कैसे जो है वो तरस खाता है। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान उसका 14 बाब उसकी 13-14 आयत को हम देखेंगे। जब यीशु ने सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखकर उससे उन पर तरस आया, उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। खुदावंद जानता था कि इनकी जरूरत क्या है। They were carrying their sick people with them. They were wandering in that place.
here and there they were following Jesus Christ because they were having problems in their lives. اور خداوند کو معلوم تھا کہ ان کی مشکل کیا ہے، وہ جانتا ہے، اور خداوند نے ان کے بیماروں کو چنگا کیا، مردوں کو زندہ کیا، اس کو ان پر ترس آتا تھا. یہ خداوند کی محبت ہے. اب ذرا ہم ایک اور بات کو دیکھتے ہیں کہ how the disciples they practice such compassion. جو شاگرد تھے وہ کیسے اس جو طرز ہے اس کو پریکٹس کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب اس کے 30 باب میں پطرس اور یوحنا جب دیکھتے ہیں کہ دعا کے وقت یعنی 30 پیر ہیکل کو جا رہے تھے تو وہاں پر ایک شخص انہوں نے دیکھا کہ جنم کا جو لنگڑا تھا. he was having this problem since his birth, so he was disabled, چل پھر نہیں سکتا تھا، اور لوگ اس کو ہیکل کے باہر بٹھا دیتے تھے تاکہ وہ لوگوں سے روپیہ بٹورے. اور there were some کانٹریکٹر جو تھے جو اس کو آن کرتے تھے، تو وہ اس کو ایک سورس آف انکم انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ چلیں جی آپ یہاں پہ بیٹھے. آج بھی بہت سارے ایسے ٹھیکیدار ہیں جو کہ جنہوں نے ان چیزوں کو لے کر تو وہ روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ہیکل کے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ لوگوں سے بھیک لیتا تھا، لوگ اس پر ترس کھاتے تھے، اس کو پیسے دیتے تھے. بٹ دا کمپیشن آف گاڈ از ویری ڈفرنٹ. مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شفا کو انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے کہ لوگ جب دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو وہ ان سے پیسے طلب کرتے ہیں، وہ ان سے پیسے مانگتے ہیں کہ اچھا جی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ ہمیں پیسے دیں. یہاں وہ کو مختلف طریقوں سے ان کو چیٹ کرتے ہیں for the sake of their personal benefit. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ شخص بھیک مانگ رہا تھا تو یوحنا اور یوحنا سے بھی انہوں نے بھیک مانگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے پطرس اور یوحنا دونوں جا رہے تھے تو پطرس یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ. تو وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. He was having different mindset کہ اچھا بھی میں اب ان کی طرف دیکھتا ہوں. تو انہوں نے ان کی توجہ جو اپنی طرف دلائی اور کہ آپ یہ جو باقی دنیا کی چیزیں ہیں روپیہ پیسے سے دھیان ہٹا کر آپ ہماری طرف دیکھیں. تو اس نے سوچا کہ یہ مجھے کچھ دیں گے. تو پطرس نے کہا کہ بھائی چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. پھر ہوا کیا؟ اور اس کا دانا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور سیدھا اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. So you can see they have showed the true compassion of Christ. بہت دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا ہے. We don't know. There are so many blessings we are carrying. ہم اس بارے میں ignorant ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا دے سکتے ہیں. میں نے بہت دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے ہوئیں گے تو وہ جب جاتے ہیں اور مارکیٹ میں گزرے ہیں سڑک سے تو اگر کوئی شخص ان کے پاس آتا ہے اور ان سے پیسے مانگتا ہے چاہے وہ صحت مند ہو تو ہم جو ہے نا عدالت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم جج کرنا ہو، کئی دفعہ ہماری جو ججمنٹ ہے وہ بڑی غلط ہوتی ہے. آپ نے بھی اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان کو پیسے کیا دینے ہیں، چنگا پلا ہے جی اور یہ نشہ کرے گا. دیٹ از ناٹ آور ڈیوٹی. اگر آپ نے کچھ نہیں دینا، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ اس لیے نہیں دے رہے، آپ سوچ رہے ہیں جی یہ پتہ نہیں اس کو کیسے ابیوز کرے گا، اس پیسے کو نشہ کرے گا یا یہ کچھ اور غلط کام کرے گا. یو ڈونٹ نو کہ اس شخص کی کیا پرابلم ہے، کیوں وہ بھیک مانگ رہا ہے، کیوں ایسے ہے. آپ کا کام ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دے دیں، باقی باتیں جو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں. آپ کہیں گے نہیں جی بھائی صاحب دیکھیں نا ہمیں عقل مند ہونا چاہیے، وائز ہونا چاہیے. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا کیا ہم اس کے لائق تھے؟ ہم اس کے روپے پیسے کو، اس کے جو ریسورسز ان کو ابیوز نہیں کرتے؟ کیا ہم ان کو نشہ بازی میں استعمال نہیں کرتے؟ کیا خداوند آپ کو اس لیے دیتا ہے کہ آپ سگریٹ پئیں؟ کیا خداوند آپ کو اس لیے دیتا ہے کہ آپ حرام کاری کریں، آپ پروسٹیٹیوٹ کے پاس جائیں؟ کیا خداوند آپ کو اس لیے دیتا ہے کہ آپ سگریٹ پئیں، نشہ کریں، شراب نوشی کریں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ خداوند آپ کو اس لیے پیسے دیتا ہے؟
کیا خداوند آپ کو اس لیے صحت تندرستی دیتا ہے کہ آپ اس کو مس یوز کریں؟ کیا یہ روپیہ پیسہ، یہ دولت، یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ خداوند سے بلیسنگ نہیں ہے؟ کیا ہم ابیوز نہیں کرتے اس کی بلیسنگ؟ تو پھر ہمیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ ہم دوسروں کو جج کریں اور جو ترس ہے وہ لوگوں پر نہ کھائیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور خداوند جو ہے، جب آپ لوگوں پر ترس کھاتے ہیں، خداوند آپ پر ترس کھاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ جو ہے وہ بڑے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، عدالت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چرچ میں بھی ہدیہ نہیں دیتے کہ نہیں جی وہ جی تو منگتے رہتے ہیں جی پادری سے بات کیا دینا ہے جی ان کو۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے جو کہ دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، کہ وہ جی وہاں پہ تو جو بڑا پیسہ جو جی ابیوز ہوتا ہے جی وہاں پر جو وہ لوگ ایسے کرتے ہوں گے بھائی، ضرور کرتے ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اینڈ آف دا ڈے دے آر آنسریبل ٹو گاڈ۔ وی گٹ نو رائٹ ٹو جج پیپل۔ جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے، ہمیں خداوند کے حکم کو ماننا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ لوگوں پر ترس کھانا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ جو کوئی نیکی کرنا جانتا ہے وہ نہیں کرتا، وہ اس کے لیے گناہ محسوب ہوتا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ نیکی کر سکتے، اگر آپ اگر بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، اگر آپ اس پر ترس کھا رہے ہیں، تو خدا کے لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ ایسا کریں۔ خدا کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ دکھی انسانیت کی مدد کریں۔ خدا کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ انہیں لفٹ اپ کریں۔ اس پترس نے یا یوحنا نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کتنے پیسے جمع ہو گئے ہوئے ہیں، یہ تو بیٹھا ہوا تھا جی ہیکل کی اس پہ دروازے پہ، پتہ نہیں سے صبح سے کتنے اکٹھے کر لیے ہوں گے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی جو ضرورت ہے ہمیں وہ پوری کرنی۔ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، خداوند یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ آر یو ریڈی ٹو شیئر دیٹ؟ جب ایک بڑی بھیڑ تھی خداوند کے پیچھے آ رہی تھی، لوگوں کو بھوک لگی تھی، اور شاگرد کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، ہم کہاں سے پیسے روٹیاں مول لے کر آئیں۔ انسان ہوتے ہوئے وہ ان باتوں کو محسوس کر رہے تھے۔ گھر ہی ہم شہر جائیں گے اتنا سفر کر کے، وہاں سے روٹیاں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے، پہلی تو بات ہے، اتنے لوگوں کو ہم کہاں سے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر بھیڑ میں کسی کے پاس کچھ ہے، ہاں جی ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، تو وہ لڑکا جو ہے وہ لے آیا، لیں جی۔ اسے بھیڑ کی طرف نہیں دیکھا مڑ کے، وہ اٹس اے لارج کراؤڈ، تو میری 5 روٹیاں 2 مچھلیاں کیا کریں گی؟ اس نے کہا لیں جی خداوند، جو کچھ میرے پاس ہے وہ آپ لے لیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ اینڈ گاڈ ملٹی پلائڈ۔ خداوند جو ہے وہ اس کو بڑھا دیا۔ خداوند آج مجھ سے اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آر یو ہائڈنگ دیٹ؟ آر یو سیلفش؟ کیا ہم اس کو سوچیں نہیں یہ میرا ہے، میری ماں نے مجھے یہ روٹیاں دی تھی، میری ماں نے مجھے یہ 2 مچھلیاں دی تھی کہ بیٹا لے تو اس کو کھا لینا۔ There is a spirit of sharing۔ آج ہمارے اندر وہ اسپرٹ نہیں ہے، ہم شیئر کرنا نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ میری چیز ہے، یہ میرا مال ہے۔ خداوند کا پاک کلام، عزیزو، I'll go back to that text again، کہ جو رسپانسبلٹی ہے چرچ کی in this world, in the suffering and the wounded world, it is our responsibility to share our resources۔ جو کچھ بھی خداوند نے آپ کو دیا ہے اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹے۔ Time is very near، time is very near۔ I can tell you، یوکرائن کو دیکھیں جو کہ لوگوں کو وسائل دیتے تھے، ایندھن دیتے تھے، گیس، آئل، آج وہ لوگ، ان کی کیا حالت ہے؟ They are like a beggar۔ رشیا جو کبھی بہت بڑی سپر پاور تھی، راتوں رات بکھر گئے۔ عزیزو، look at the history، تاریخ پر نظر رکھیں، کہاں گئے وہ مادی، کہاں پر گئے وہ فارسی، کہاں پر گئے وہ رومن امپائر، برٹش امپائر، جن کا سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ جو مصری جن کے پاس سونا چاندی مال و دولت تھا،
they were ruling the world. اسکندر اعظم، گریک، یونانی بھی پچھلے چند سال پہلے آپ دیکھیں کہ وہ بیچارے جو ڈیفالٹ ہو گئے تھے، بینک کرپٹ ہو گئے تھے. کبھی سوچ سکتا ہے انسان کہ یونانی سپر پاور، وہ اسکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ who conquered the world, the nation became defaulted. 98 میں آپ دیکھیں رشیا ڈیفالٹ ہو گیا، گریک ڈیفالٹ ہو گیا. Now there is a danger of پاکستان. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو حالات ہیں ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، بینک کرپٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے گرتے ہوئے. I don't want to mention the name of that general. I was officer to him. جب میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں تھا تو میں نے اس شخص کو دیکھا. He was the wealthiest person. ایسے جی 2 اس کے پاس وزارتیں تھیں، ریلوے اینڈ پروڈکشن. He was a quartermaster general. He was the shareholder in the state oil. اس کا باپ جو تھا وہ گورنر جنرل تھا اسٹیٹ بینک کا. کیا ہوا؟ سب کچھ مٹ گیا، جیل جانا پڑ گیا. بھٹو جیسا شخص جس کی پراپرٹی میں سے ٹرین گزرتی، لاڑکانہ، کیسے اس کی ڈیتھ ہوئی قسم پرسی کی حالت میں. جیسو مت سوچیں، اس روپے پیسے پہ رلائی نہ کریں، اپنی پاور پہ، اپنی قوت پہ رلائی نہ کریں. آج لوگ چھپتے پھر رہے ہیں، اربوں روپیہ ان کے پاس ہے. میں نے کل آپ کے ساتھ ایک شخص کے بارے میں بانٹا تھا کہ وہ سیب نہیں پورا کھا سکتا، ارب پتی شخص ہے پاکستان کا. اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن صحت نہیں ہے. دوسروں پر ترس کھائیں کیونکہ خداوند نے ہم پر ترس کھایا ہے. کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ دوسروں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ آپ سوچیں گے بھائی صاحب آپ کیوں اتنے پیشنیٹ ہیں؟ میں نے غربت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. not only myself but I worked among the slums جہاں پر ایک کمرے میں 8 سے 10 لوگ رہتے تھے. ایک ٹوائلٹ جو ہے وہ 8 سے 10 فیملیز استعمال کرتی تھی. یو بی سرپرائز کیوں لگی ہوتی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہائیجین کا کیا پرابلم ہوگا. جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پاتے. اسی لیے عزیزوں میں اس ویژن کو لے کر، اس پیشن کو لے کر آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 3 بار اسکیپ کیا. ایک بار امریکہ سے، 2 بار UK سے. بیکاز میں سوچتا تھا نہیں میری منسٹری جو ہے وہاں پہ بڑی فلورش کر رہی ہے، 4000 کی کانگریگیشن ہے. I should stay there in Pakistan and enjoy my life. چرچ بنایا، بہت بڑا چرچ 60x80 ڈائمنشن کا، جس میں ہر اتوار کو 1000 کے قریب لوگ جو وہاں پہ آتے تھے. جگہ نہیں ہوتی تھی. اور جب میں یہاں پر آیا تو کسی کا چرچ میں 5 یا 10 لوگ ہوتے تھے. ساری پینفل ایکسپیرینس جب آپ کے سامنے کراؤڈ ہو اور سڈنلی آپ کے سامنے 10 لوگ بھی نہ بیٹھے ہوں. لاسٹ سنڈے میں جب چرچ میں تھا اتنے لوگ نہیں تھے. نئے سال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بڑا عجیب رویہ. لیکن یہ میں نے جو کہا نا، آپ کو برداشت کرنی ہے، آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے، اچھے برے حالات کو برداشت کرنے کی قوت ہونی چاہیے. اور میں نے جب اس دھرتی پہ قدم رکھا with this vision that I will help my people back to Pakistan. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اتنا زیادہ تو نہیں کر پا رہے، لیکن جو کر پا رہے ہیں میں اس کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ساتھ دیتے ہیں. عزیزو دوسروں پر ترس کھائیے کیونکہ خداوند نے ہم پر ترس کھایا ہے. جب ہم گناہوں کی دلدل میں تھے خداوند نے ہمیں اس میں سے نکالا، اور جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے، خداوند ہمیں اس ملک میں لے کر آیا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کریں اور اپنے ان وسائل کو، ان نعمتوں کو، ان برکتوں کو جو خداوند نے ہمیں دی ہیں ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جو کہ محتاج ہیں. خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ محنت کرو تاکہ محتاج کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہو. خدا کے پاک کلام میں سے
چند آیات پڑھ کے میں اس بات کو ختم کروں گا. میرے ساتھ دیکھیے رومی اس کا 12 باب اور اس کی 15 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. بڑی خوبصورت یہ آیت ہے. رومن چیپٹر 12 ورس 15. رومی اس کا 12 باب اور اس کی 15 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا ان کے پاک کلام کو سنیے. خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ رہو. خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ رہو. جو دکھی ہیں، جو لاچار ہیں، ان کے دکھ کو محسوس کریں. خدا کہتا ہے جب تم رو گے تو میں بھی اپنا کام کروں. تم ان پہ دھیان نہیں کرو گے، تم اپنے کان بند کرو گے، میں بھی کر لوں گا. جب آپ دوسروں پہ ترس نہیں کھائیں گے تو خداوند بھی آپ پر ترس نہیں کھائے گا. جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہ پہنائے، جب میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہ کی، جب میں قید میں تھا تم میرے پاس نہیں آئے. عزیزو، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. فلپیونس کا 2 باب اور اس کی پہلی 2 آیات. لیٹر ٹو دا فلپینس. اور پالوس رسول فلپیا کی کلیسیا جو کہ غیر اقوام میں رہتے تھے، خدا ان کے ساتھ کیسے ہم کلام ہوتا ہے اور خدا ان کا بندہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 2 آیات. پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو. ہم کہتے ہیں یہ میری خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ یہ میری التماس ہے، میری درخواست ہے تم سے کہ یکساں محبت رکھو، دوسروں پر ترس کریں، دوسروں پر رحم دل ہو. خداوند ہم سے یہ توقع کرتا ہے. غلطیوں اس کا 6 باب اور اس کی 2 آیت. گلیشینز چیپٹر 6 ورس 2. گلیشین چیپٹر 6 ورس 2. تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. بار اٹھاؤ، بوجھ اٹھاؤ ایک دوسرے کا اور یوں مسیح کی شریعت کو. مسیح کی شریعت کیا ہے؟ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو زیادہ ایلیبریٹ کر سکوں، سمجھا سکوں. ایک وہ شریعت جو کہ موسیٰ کو دی گئی اور ایک مسیح کی شریعت ہے. یہ اس شریعت سے زیادہ جو ہے وہ سخت ہے. خدا نے مجھے موقع دیا اور میں نے اس پہ بک بھی لکھی، شریعت الفضل کا تقابلی جائزہ. اور جو میرا تھیسس تھا غلطیوں خط کا تھا، میرا بہت ہی پسندیدہ یہ خط ہے. خدا نے زندگی رکھی تو ضرور میں آپ کے ساتھ اس کو بانٹوں گا. بار اٹھانا، بوجھ اٹھانا. جیسے بیل ہوتے ہیں نا، دونوں جب جوئے جاتے ہیں اور جوتا جاتا ہے تو کھیت میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ایک ہی جوک میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں. The same way, brother and sister, we need to bear the burden of one another because we are the brother and sister in Christ. ہم اپنے بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں. کیا ہم دوسروں کو اپنا بہن بھائی سمجھتے ہیں؟ کیا ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آج آپ ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے تو کل کو کوئی آپ کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا. اگر آپ ترس نہیں کھائیں گے کوئی آپ پر ترس نہیں کھائے گا. خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے پر ہم دل ہوں، ترس کھائیں. خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے. آمین. اس سے پہلے کہ ہم دعا مانگیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ڈنر ہے، چیریٹی ڈنر، اس کی میں تفصیل جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ اس کی جو انفارمیشن ہے وہ نوٹ کر لیں اور بعد میں آپ ریکارڈنگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میں اس کو آپ کے لیے ذرا بڑی اسکرین پہ لے آتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر سکیں. جی، یہ جو چیریٹی ڈنر ہے، یہ اس کا ایڈریس جو ہے وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. فیلتھم پارک، ہنسلو فیلتھم اسمبلی ہال میں ہے. 28 جنوری کو یہ جو پروگرام ہوگا، اور اس میں جو ایڈریس ہے وہ ہے فیلتھم اسمبلی ہال، فیلتھم پارک، ہنسلو روڈ، فیلتھم TW14 9DN. اس کو آپ بعد میں ریکارڈنگ میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور میں نے اس کو شیئر بھی کیا فیس بک پر بھی. اور جو اس کی جو کاسٹ ہے انڈیویجل، جو اگر آپ آتے ہیں سنگل پرسن کے لیے جو ہے وہ 25 پاؤنڈ ہے. اور جو ٹیبل ہے، اگر آپ 10 لوگوں کا جو ٹیبل اگر وہ آپ بک کرتے ہیں اس کی کاسٹ جو ہے وہ 200 پاؤنڈ ہے. تو آپ آئیں اور اس پروگرام کو کامیاب کریں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو جلال دے سکیں. یہ ای ٹکٹ ہے،
इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स है, इसको आप ले सकते हैं। और जब आप बैंक में पैसे जो है जमा करवाते हैं तो वहाँ पर रेफरेंस में आप अपना नाम दे सकते हैं या आप डिनर का लिख सकते हैं, ताकि आप की सीट जो है वो रिजर्व हो सके। रिस्पेक्टिंग गुड नंबर ऑफ पीपल, तो अभी से आप अपनी सीट जो है उसको बुक करवा लें, सोचे नहीं और परेशान ना हो। फूड इज वेरी एक्सपेंसिव ऑनेस्टली, और हम चाह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं इनकी मदद की जा सके। तो जो डिजर्विंग चिल्ड्रन है वहाँ पर, तो ये सोशल हार्मनी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो बैंक अकाउंट है बार्कले बैंक में, उसका शॉर्ट कोड है 204273 और अकाउंट नंबर है 43501442। कुछ बहन भाई जो कि अब्रॉड हैं वो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने मेरे से मांगा था आईबीएन नंबर, तो डेफिनेटली आई गिव यू दैट आईबीएन नंबर। कल मैं आपके साथ ये आईबीएन नंबर जो इंटरनेशनल बैंकिंग कोड जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप जरूर इस प्रोग्राम में आए, और वहां पर हम ऑक्शन भी करेंगे चीजों को। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अनवांटेड गिफ्ट हम उनको कहते हैं, अगर आप वो लाना चाहते हैं तो आप लेकर आए और या मुझे बता दें, हम उनको कलेक्ट भी कर सकते। जैसे हमने कपड़े जो है कलेक्ट किए थे, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की कुछ चीजें हैं, अगर कुछ कपड़े हैं जो कि आपने यूज नहीं किए हुए नए हैं, और जिसमें शर्ट्स हैं, जैकेट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप ऑक्शन करना चाहते हैं, तो या उसके साथ बांटना चाहते हैं, तो हम उनको वहां पर सेल भी करेंगे ऐसी चीजों को। जिस खासतौर पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, बहुत दफा मैंने देखा है घरों में एक्स्ट्रा चीजें जो है पड़ी होती हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ भी चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक की, डोंट वांट टू नेम दैट। तो अगर आप उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप वो चीजें दें, ताकि हम उनको दूसरों के साथ जाएं, बांट सकें और उस फंड रेजिंग को हम कामयाब कर सकें। तो ये प्लान है जी, आप खुद भी आए, अपने दोस्तों चीजों को लेकर आए, और ये आप देखें कि एक ऐसा कॉज है जिसको हम सब ने करना है, तो इसको कंप्लीट कीजिएगा, इस काम में हमारा साथ दीजिएगा, ताकि हम मजीद वहां पर जो अकेडमीज है उनको शुरू कर सकें, और भी जो काम है करने वाले उनको हम कर सकें। तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूंगा, आप जरूर आइएगा 28 तारीख को 5 बजे वेलकम असेंबली हॉल में ये प्रोग्राम होगा। 25 पाउंड जो है वो पर पर्सन है, और 200 पाउंड जो है वो 10 पीपल जो है वो टेबल अगर बुक कराते हैं अपने दोस्तों फैमिली के साथ, तो आप 200 पाउंड जो है वो पे कर दीजिए। और इसमें जल्दी कीजिए क्योंकि हमने बहुत सारे इंतजाम करने हैं। अगर आपने वाकई जेन बनाया हुआ है कि आपने आना है, तो वो जो मैंने अभी जो 3 पॉइंट जो बताए ना, नोटिस करना, फील करना और रिस्पॉन्ड करना, ये बड़ा जरूरी है। सिर्फ नोटिस ना करें, हाँ जी भाई साहब ने हमें भेजी है इन्विटेशन, और फिर उसको फील भी करें, हाँ ये करना तो चाहिए, लेकिन करें ना तो फिर फायदा कोई नहीं। तो एक्टिव फेज जो है बड़ा जरूरी है, मुतहरिक ईमान, और रिस्पॉन्ड करें। अगर आप नहीं भी आ सकते किसी वजह से तो कोई बात नहीं है, आप वैसे भी डोनेट कर सकते हैं, और आप इसमें हमारी मदद करें ताकि हम इस प्रोग्राम को कामयाब कर सकें। खुदा हमको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे और खुदा हम शुक्रगुजारी करें। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हम पर रहम किया और अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। ये तेरे तरस की, तेरे रहम की बहुत खूबसूरत तस्वीर है कि तूने अपने बेटे को दरेग ना किया। ना सिर्फ है खुदावन तूने उसे इस दुनिया में भेजा, बल्कि प्यारे खुदावन तूने प्यारे खुदावन उसको सलीब पर जाने दिया, तूने उसको कुर्बान होने दिया ताकि हम मखलसी पाए। अगर तू चाहता तो उसको बचा सकता था, लेकिन है खुदावन तूने अपने बेटे को नहीं बचाया, तूने हमें बचा लिया। प्यारे खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम दूसरों को बचाने वाले बने, दूसरों पर तरस खाने वाले बने, क्योंकि खुदावन तूने अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में उंडेला है। खुदावन हम 28 तारीख के प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाकों की मामूली चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम बीमारों को, दुखियों को, लाचारों को तेरे सामने लाते हैं, दुआ करते उन्हें कुव्वत ताकत अता फरमा। और तमाम दुनिया में जहां भी प्यारे खुदा बेचैनी है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, प्यारे खुदावन लोग बेघर हो चुके हैं, खुदा उन तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा हम सबके साथ हो, बड़ी बरकत है। आज का तमाम दिन तुम्हारी रहनुमाई करना, यीशु के कादर आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिस अपने कसूरवारों को माफ करते तो हमसे माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बाद शहीद कुदरत उचला हमेशा तक करे। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शौकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ
اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ عزیزو، سیٹرڈے کو لوٹن میں سینٹ جان چرچ میں بات ہوگی 3:30 بجے، تو آپ ضرور ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ لاسٹ سیٹرڈے ہم نے 3 بجے کا کہا اور لوگ جو ہے وقت پر پہنچ گئے ہوئے تھے، تو 3:30 بجے یہ بات ہوگی لوٹن سے، اور براہ راست ہم اس کو آپ کے لیے لے کر آئیں گے، لائیو براڈ کاسٹ ہوگا۔ سنڈے کو صبح 10:30 بجے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ میں انگلش میں، اور اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوتی ہے۔ ایڈریس 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR۔ تو اجازت دیجیے پادری نوبل کو، کل آپ کے ساتھ آئیں گے ایک نئے مضمون کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔